بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی چیز اللہ کی معرفت ہے، دوسری چیز رسول کی معرفت ہے، اور تیسری چیز دین اسلام کی معرفت ہے، اور یہی آج کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ دین اسلام کا دو معنی ہیں، ایک عام معنی ہے اور ایک خاص معنی ہے۔ عام معنی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو تسلیم سے لے کر آج تک جتنے انبیاء اور رسول آئے اور ان لوگوں نے جو دین لایا وہ سبھی دین اسلام ہے۔ لہٰذا آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کی امت تھی، ان کی امت اس زمانے میں مسلمان تھی۔ نوح علیہ السلام کی جو امت تھی وہ نوح علیہ السلام کے دور میں مسلمان تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی امت ان کے دور میں مسلمان تھی۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان تھے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان تھے۔ گویا جتنے انبیاء گزرے ہیں انہوں نے جو دین لایا ہے وہ ان کے دور میں وہ دین اسلام تھا۔ یہ ایک عام معنی ہے۔ خاص معنی اس کا یہ ہے کہ آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام لے کر آئے، جو آخری شریعت ہے، یہ اس کا خاص معنی ہے۔ اور جب یہ دین محمدی آیا تو پہلے کے جتنے ادیان تھے، جتنے مذاہب تھے، وہ سبھی منسوخ ہو گئے۔ لہٰذا اس خاص معنی میں جتنی جو امتیں گزری ہیں اور ان کے مذاہب کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں، تو جب تک وہ دین محمدی کو قبول نہ کر لیں تب تک ان کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ان کے دین اب دین محمدی کے آ جانے کے بعد وہ سبھی منسوخ ہو گئے۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اصل دین اسلام ہی ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو آدمی مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو ڈھونڈے گا تو وہ مذہب قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں ناکام ہوگا۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ دین محمدی کے آ جانے کے بعد صرف اور صرف یہی دین قابل قبول ہے، اور دنیا کے سارے لوگ جب تک اس دین کو قبول نہیں کر لیں تب تک ان کو مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ اب اس دین کو کیسے ماننا ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام کے سلسلے میں اس آخری آیت کو نازل فرمایا۔ یہ ایک لمبی تفصیلی ایک الگ موضوع ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور اکمال یا تکمیل کا معنی ہوتا ہے کہ ایک گلاس پانی ہو، آپ اس کو لبالب بھرا ہوا دیکھ رہے ہیں، اگر ایک قطرہ بھی ڈالیں تو قطرہ چھلک جائے، یعنی ایک قطرے کی بھی گنجائش اس میں نہیں ہے۔ تو دین مکمل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں دین کے نام پر ایک شوشہ، ایک نقطہ بھی نہیں بڑھا سکتے، اور اس دین سے کوئی بھی بات، ایک نقطے کی بھی بات ہو، ایک شوشے کی بھی بات ہو، تب اس کو بھی دین سے باہر نہیں کر سکتے۔ لہٰذا دین میں کچھ داخل کرنا یا دین سے کوئی چیز نکالنا یہ تصور ہی ختم ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے مذہب اسلام کو ماننا۔ تو دین اسلام کو ماننا کیسا ہے؟ بالادلہ۔ امام وقت کہتے ہیں کہ دلائل کے ساتھ ماننا ہے۔ دلائل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے سمعیہ اور ایک ہے عقلیہ۔ سمعیہ کا مطلب ہے کہ جو وحی سے ثابت ہو، جو قرآن میں اللہ نے فرما دیا، جو نبی نے حدیثوں میں بیان کر دیا، ان کو ماننا، یعنی وحی سے جو ثابت ہے اس کو ماننا، یہ سمعی دلیل ہے۔ اور عقلی دلیل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے، نبی کی حدیثوں نے جو عقل کا جو استعمال کا ذکر کیا کہ آدمی سوچے سمجھے غور و فکر کرے، تو غور و فکر سے جو چیز ثابت ہو یہ عقلی
دلیل اس کو کہتے ہیں۔ اور اسی چیز میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ ذرا دیکھیں قرآن نے کتنی غیبی باتیں بیان کی ہیں۔ تو قرآن میں جو غیبی باتوں کا ذکر ہے یا جو گزشتہ امتیں گزر گئیں، جو امتیں گزر چکی ہیں، ان کے بارے میں جو واقعات ہیں یا قیامت تک کے جو احکام اور مسائل بیان کیے گئے ہیں، تو یہ کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، تو اس کو ہم کو ماننا ہے۔ اور نبی کے ساتھ جو معاملات پیش آئے، جو معجزات ہوئے، ان کو جب ہم غور کرتے ہیں سوچتے ہیں کیا لگتا ہے یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جیسے اسراء اور معراج کا واقعہ ہے، یا نبی کے ذریعے چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، یا اسی طرح سے مکے میں جب تک تھے تو پتھر کا سلام کرنا، یا درخت کی گواہی دینا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، یا جب نبی ممبر پر چڑھ رہے تھے تو جو کھجور کی ٹہنی تھی تو وہ رونے لگی، اس سے رونے کی آواز آنے لگی، تو یہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو غور و فکر کرنے کے بعد جو عقل سے جو چیز ثابت ہو وہی دلیل ہے۔ تو اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت، ان سبھی کو سمجھنا اور ماننا ہے دلائل کی روشنی میں۔ ہاں ایک بات واضح رہنی چاہیے کہ جب قرآن کا کوئی حکم آ جائے، جب نبی کی کوئی حدیث آ جائے تو وہاں پر عقل کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے اجماع صحیح دلیل ہے اور قیاس صحیح دلیل ہے، اور دلیل کے ہوتے ہوئے قرآن کی کسی حکم کے ہوتے ہوئے یا نبی کی کسی حدیث کے ہوتے ہوئے عقل کا استعمال کرنا یہ قیاس صحیح نہیں کہلاتا ہے۔ جیسے ابلیس نے اللہ کے فرمان کے ہوتے ہوئے عقل کا استعمال کیا، قیاس کیا، تو وہ باطل قیاس کہا جائے گا۔ اور جہاں پر واضح نص نہ ہو اور کوئی دلیل ہو، اشارۃ النص ہو، اور وہاں پر کوئی آدمی قیاس کرے تو یہ قیاس صحیح کہا جائے گا۔ لہٰذا غور و فکر کرنا ہے، عقل کا استعمال کرنا ہے تو وہاں کرنا ہے جہاں پر نبی کا کوئی واضح فرمان نہ ہو یا قرآن کی کوئی دلیل نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام سے عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں پکا اور سچا مسلمان